جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایک ایسے منظم جھوٹ کی یا ایک سے زیادہ منظم جھوٹ کی جو مس انفارمیشن کی صورت میں، ڈس انفارمیشن کی صورت میں، پروپیگنڈے کی صورت میں یا پھر سیاسی نیریٹو یا پھر الیکشن کیمپین کی صورت میں بولا جا رہا ہے، اس تیقن کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ لوگ اس پر اعتبار کر لیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے افشاں کہ اس حکومت نے ریئلائز کیا کہ وہ لوگ جو میڈیا صارفین ہیں اور سوشل میڈیا صارفین ہیں جو کنزیوم کرتے ہیں میڈیا اور اس کے کانٹینٹ کو، کم از کم ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں کیا فرق ہے، فیک نیوز کیا ہوتی ہے، فیک نیوز کیا ہوتی ہے. اور پوری دنیا میں اس کے اوپر تو تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے اس کو کہ کیسے یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو ایک اچھی بات اس حکومت کی، میں اگر پیمرا ترمیمی بل 2023 کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انیشیٹو ہے. ہم تو پروگرام ہی اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کو کمبیٹ کیا جانا چاہیے ان کے خلاف اور اسے ختم کیا جانا چاہیے. اگرچہ اس حوالے سے کافی بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ قدغن ہے، اور اس میں سے اکثریت وہ ہے جس نے یا تو اس کو پڑھا نہیں ہے یا ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، یا ان کو لگا یار یہ تو بالکل ہماری ہی جو ہم کر رہے ہیں یہ تو اس کے خلاف بات ہے. ان میں سے اکثریت وہ ہے جو کہ جب پیکا آیا تھا تو اس کے لیے بہت زیادہ تالیاں بجا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ بہت ضروری تھا. اور یہ میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں. اس کو کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز. ہر وہ شخص جس نے جمہوریت کی بات کی وہ ان کی جماعت کا دشمن تھا، وہ پاکستان کا دشمن تھا، وہ غدار تھا، اور کوئی تعریف نہیں تھی غداری کی، کوئی تعریف نہیں تھی. صرف وہ جس کا بتا دیتے تھے کہ یہ غدار ہے، یہ ایجنٹ ہے، تو وہ ہو جاتا تھا. اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ ہے جو نہیں ہو گیا. ان کو آف ایئر کروانے کی بات ہو، ان کے کالمز رکوانے کی بات ہو، قاتلانہ حملوں کی بات ہو، اغوا کاریاں ہوں، ایسا کیا ہے جو نہیں ہوا. اور وہ جماعت، دنیا نے یہ کہا کہ پریڈیٹر آف فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ، آزادی اظہار کے حوالے سے، اور یہ دنیا میں بات ہو رہی تھی، ہم نہیں کر رہے تھے. تو لیکن وہ صاحب ان چیزوں کو یا تو جسٹیفائی کر رہے تھے وہ اور ان کی ٹولہ، اور یا پھر ہنستے تھے یہ لوگ. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پیغام دینے کا کہ فلاں چینل سے کوئی بھی صحافی ہوگا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرو کیونکہ آپ کا چیئرمین شاباشیاں دے رہا ہے، تھپکیاں دے رہا ہے. اچھا، وہ تو ایک ایسی داستان ہے، میں یہ کہوں گا، جس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، اور لیکن وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. جی، آج تو ہم یہ ترمیمی بل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ڈس انفارمیشن ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو ڈس انفارمیشن کے خلاف بل آیا ہے تو یہ تھوڑا سا پن ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے. میرا خیال ہے کہ یوزیج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسا قانون جس میں پہلی دفعہ پاکستان میں میڈیا کے لیے بھی اور سائبر سپیس کے لیے بھی ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور فیک نیوز کی تعریف کی گئی ہے، کہ اس کو ڈیفائن کیا گیا، اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے. میں کوئکلی جلدی سے یہ معاملہ جو ہے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کہ فیک نیوز ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹی خبر ہے جس میں جب وہ پھیلائی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں بات ہوتی کہ آپ اس سے اپنا کوئی سیاسی فائدہ یا کاروباری فائدہ حاصل کر رہے ہوتے. لیکن مس انفارمیشن جب وہ فیک نیوز ایک مہم کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، مطلب ٹویٹر پہ، فیس بک پہ پھیلائی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی مس انفارمیشن میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایجنڈا وہ غلطی سے شیئر ہو جاتا ہے، غلطی سے نشر ہو جاتا ہے، ایسا یہ تو مس انفارمیشن ہے. اور ڈس انفارمیشن وہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر غلط معلومات کا نشر کرنا، شیئر کرنا، اور جو کہ قابل تصدیق نہ ہوں، ایسی معلومات، گمراہ کن
من گھڑت اور ساز باز سے تیار کردہ کوئی خبر یا معاملہ, پورا ایک نیریٹو امپوز کرنا لوگوں کے اوپر, اور پھر اس کے چور ساتھ ڈاکو لٹیرے, آپ نے دیکھا نا او فلاں ملک میں ایسے ہو گیا, وہاں پر وہ کھانا کھانے گئے تھے, یہ ہو گیا, اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے, یا پھر خود ہی اپنے پولیس بھیج کر اس ایک چھوٹے سے معاملے کی ویڈیو بنا کر کہنا کہ ان کا تو نکلنا مشکل ہو گیا. یہ اور پھر بعد میں معافی مانگنا, برطانیہ جھوٹی خبریں نشر کرنا, اور پھر برطانیہ میں وہاں کی عدالتوں میں معافیہ مانگنا, جرمانے بھرنا. اچھا, کیونکہ یہاں پر حد کے عزت کے قوانین اتنی سختی سے نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس طرح سے ڈیفیمیشن کے کیسز کا معاملہ ہم بیرون ملک دیکھتے ہیں. خاص طور پر یو کے میں ہم نے گزشتہ کچھ برسوں میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں, وہ شہباز شریف صاحب ہوں, اور وہ کچھ دوسری پارٹیز ہوں, انہوں نے وہاں پر ایسے چینلز جو پاکستان میں چل رہے ہیں لیکن لائسنس یو کے کا رکھا ہوا ہے, اور وہاں پر وہ خبریں چلی ہیں, جب انہوں نے وہاں پر ان کو سو کیا ہے, کیس کیا ہے, تو پھر وہاں پر جرمانے بھی بھرنے پڑے ہیں, معافی نامے بھی چلانے پڑے ہیں. تو یہ تو چلتا ہے. میں ابھی کچھ ریسنٹ نشریات دیکھ رہا تھا, اس میں ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی مختلف پروگرامز میں, میڈیا میں جا کے, اور بڑے بڑے جو کیا کہوں انورٹیڈ کاماز میں جغادری اینکرز, ٹھیک ہے, اور ان کو بتایا کہ بھائی آپ جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں, آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا, اس چیز کا. اور بڑی سمجھداری سے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کنسرنڈ ہیں, یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے جو پچھلے 10 سال سے پرموٹ ہوئی میڈیا کے تھرو, اور اس کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو اس پہ غداری کا الزام لگ جاتا تھا, یا اس پر یہ لگ جاتا تھا کہ جناب یہ, اس کو ختم کرنے کے لیے, اور ایک منظم کوشش, منظم پلاننگ کے ساتھ جو ہے کمپین چلائی گئی جمہوریت کے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف, پارلیمنٹ کے خلاف, اور آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن اب اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا, سزا بھگتنی پڑے گی, جرمانے ادا کرنے پڑیں گے. کاشف صاحب, میں آپ کی بات کو آگے لے کر اگر چلوں, ڈس انفارمیشن کے حوالے سے اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ذاتی, سیاسی یا مالی مفاد کے لیے جھوٹ بولا گیا ہو, کسی کو ہراساں کرنے کے لیے جو غلط خبر چلائی گئی ہو, یہ سب ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر سب سے اہم بات جو ہم نے دیکھا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز سب سے زیادہ نشانے پر رہی ہے, جس کا موقف ہی نہیں لیا جاتا تھا, اور خود ہی یہ خبر چلا کر دھڑا دھڑ اس کے اوپر دن رات میراتھن چل رہی ہوتی تھی, ٹیلی تھونز چل رہی ہوتی تھی. تو متعلقہ شخص کا موقف لیے بغیر آپ کوئی خبر کیسے چلا لیں گے؟ یہ بھی شامل ہے یہ اب اس ترمیم میں کہ یہ آپ ہم نے دیکھا, یہ بات نہیں ہے, دیکھیں جو لوگ ڈسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی بات کرتے ہیں جو ایک زمانے میں, آپ نے پیکا کی بات کی تو جو ڈسینٹ وائسز تھیں وہ یہ کہتی تھی کہ آپ سوشل میڈیا کنٹرول کرنے جا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا آپ کو وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اور کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا تھا, سین وائسز کی طرف سے ایک اور کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا تھا. اب وہی بات ایسے لوگ کر رہے ہیں کہ جناب آپ میڈیا کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, آپ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, ہر بندے کے پاس یہ ہے, موبائل ہے, اور یہ ایک اور کوشش ہے اس ترمیمی بل میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس میں کوئی بڑی مشکل پیچیدہ بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے, 2 صفحے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, نہیں اس کے علاوہ سب کو طریقہ کار پتا ہے, اس منظم جھوٹ کے پھیلانے کا آپ کو طریقہ کار پتا, بغیر کسی سورس کے. آپ کسی سیاستدان کو جس نے پوری زندگی پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے کام کیا, پارلیمنٹ کے لیے کام کیا, آپ اس پہ کرپشن کا, چور کا, ڈاکو کا, مالی بدعنوانی کا یا کسی اخلاقی بدعنوانی کا آپ الزام لگائیں, اس کو چلائیں, اور پھر اس کے میمز بنائیں اور اس کی ایک مہم بنا کے چلا دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد جب آپ کو جرمانے بھرنے پڑے یو کے یا باہر کی عدالتوں میں, تو یہاں پر جلدی سے تیز آواز میں 1.5 والی سپیڈ پر وہ ایک معافی نامہ چلا دیا جائے 1-2 دفعہ اور بس چلیں جی. وہ ڈیمیج تو اب آپ ڈیمیج کی بات کر رہے ہیں, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس ترمیمی بل میں یہ بھی ہے کہ آپ اسی نمایاں انداز سے
मुत्तलिका शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी नशर करेंगे जिस नुमाया अंदाज से आपने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई थी जिस बड़े पैमाने पर। तो ये एक ऐसी सजा है, मेरा ख्याल है वो जुर्मानों से नहीं भागेंगे, इस सजा के डर से शायद उनको ये हो कि अब वो डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाएं। और चलें, एक तो डिसइंफॉर्मेशन वो होती है ना कि जिसके अंदर आपको यूं लगता है कि एक जो हवा बंध रही है, पॉपुलिज्म की हवा बंधी थी 2010 की अगर मैं बात करूं, 11 की बात करूं, कुछ एक ऐसा मिजाज भी बना दिया निजी मीडिया चैनल्स ने कि जिसमें अपने कारोबारी मकासद हासिल करने के लिए सनसनी फैलाना भी एक वजह थी कि सबसे पहले वाली एक दौड़ भी है, सबसे पहले हमने खबर दे दी, सबसे पहले खबर दे दी। तो अब आपको जरा मतलब कैसे कैसे मैं अब इस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, कैसे कैसे बेतौकीरी की गई पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट के साथ जुड़े हुए लोगों की, वो हमने देखा और बर्दाश्त किया। मेरा ख्याल है कि इनफ इज़ इनफ। और ये जो बिल है जिसमें बात हो रही है ना कदगन आज़ादी इजहार के ऊपर, बड़ी वजाहत के साथ ये बताया गया है कि वो कमेटी हुकूमत नहीं बना रही। आप बताएं जरा उसकी डिटेल्स। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर जो मामला है वो कुछ ऐसा है कि ब्रॉडकास्टर्स का एक नुमाइंदा और एक PFUJ का नुमाइंदा इसमें मौजूद होगा, ठीक है, उस कमेटी में, और चेयरमैन पैमरा के सिफारिश करदा लोग उधर आएंगे। अगर मैं शिकायत सेल की जानिब जाऊं, पहले होता ये था कि अगर किसी एक, मैं अगर बड़े पैमाने की ना भी बात करूं, किसी एक चैनल के मुलाजिम ने तनख्वाह ना मिलने पर शिकायत कर दी है और वो मुलाजिम कराची के किसी भी चैनल का है, उसने वहाँ पर अदालत से रुजू कर लिया, तो होता ये था कि वो चैनल वाले उसको तंग करने के लिए वो पंजाब में कहीं पर इस हवाले से स्टे ले लेते थे और वो भागता रहे वो शख्स। अब होगा ये कि आपने जहां पर शिकायत दर्ज की है वहीं पर उन्हीं जगहों की अदालतों में ये फैसले होंगे अगर अदालत तक मामला जाता है। अच्छा, जो शिकायत कौंसिल है उसमें एक चेयरमैन और 5 अराकीन होंगे और इसकी मुद्दत 2 साल होगी। काशिफ साहब, इसमें एक और भी मामला है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें, हमने देखा है कि बड़े बड़े एंकर्स की लाखों रुपए तनख्वाह, कभी आपने सुना है किसी एंकर की तनख्वाह रुकी हो? सुना है? इसमें भी तबकाती कशमकश है ना मीडिया में, उसको भी एड्रेस किया। मतलब हमने देखा है कि रिपोर्टर्स के साथ, और सिर्फ रिपोर्टर्स नहीं, आप जैसे मतलब बाकायदा क्लास सिस्टम बना हुआ है चैनल्स पे, एनालिस्ट का की अगर आप बात करें, कैमरामैन की बात करें, 6-6 7-7 माह उनको तनख्वाहें नहीं मिलती और वो बेचारे सिर्फ इसलिए काम कर रहे होते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद इस माह तनख्वाह मिल जाएगी। अब देखिए कि ये कानून पाबंद करता है चैनल्स को, किसी भी सहाफती इदारे को जिसमें प्रिंट मीडिया भी आता है, कि आप 2 माह से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं रोक सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इश्तिहारात ऐसे चैनल्स के लिए रोक दिए जाएंगे। ये एक अहम बात है, बहुत अहम बात है। और मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो जो इंटेंशन है ना हुकूमत की, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये बहुत ही स्मार्ट, मुझे ये पूरा अमल बहुत स्मार्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें एक और बात है ना, कि आप तहम्मुल के फ़रोग़ के लिए कंटेंट जनरेट करें। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। कोई ऐसी बात नहीं होती है मुश्किल जो आप जान ना पाएं कि कौन सा चैनल, कौन सा एंकर, कौन सी बात, कौन सी खबर, कौन सा नैरेटिव प्रमोट कर रहा है नफरत अंगेजी को, प्रमोट कर रहा है जमहूरियत बेजारी को, प्रमोट कर रहा है पॉपुलिज्म को, और कौन सा एंकर, कौन सा सहाफ़ी ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा है जिसकी बुनियाद में फैक्ट्स नहीं है बल्कि प्रोपेगेंडा शामिल है। इट्स वेरी इजी। ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहें जी आप रेगुलेट कर सकते हैं, आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो हमारे पास फेक न्यूज़ को भुगतने का, प्रोपेगेंडे को भुगतने का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस तो मौजूद है।
इस हवाले से हम बात करेंगे एक ऐसी एक्सपर्ट से जिन्होंने इस तरमीमी बिल, क्योंकि ये एक रात में तो बना नहीं है, ये पूरा प्रोसीजर है, इसमें 1 साल तक मीटिंग्स होती रही हैं और वो इन मीटिंग्स में और सिफारिशात में शामिल रही हैं। उनसे हम बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पैमरा तरमीमी बिल 2023 और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाइनेंस सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं नैयर अली। शुक्रिया नैयर हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताएं कि क्या वाकई जैसा कि एक फ़िज़ा बनाई जा रही है और शोर उठ रहा है, क्या वाकई इस तरमीमी बिल में आज़ादी इज़हार पर कोई कदगन लगी है? जो लोग इस बिल को आज़ादी इज़हार राय पर कदगन करार दे रहे हैं, यकीनन उनकी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैंने इस बिल को पढ़ा है और देखा है तो मुझे तो यही लगता है कि इस बिल पर एतराज़ करने वाले बेशतर लोग वो हैं जिन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं है, और बग़ैर पढ़े हम जो है वो इसके ऊपर किसी भी चीज़ पर राय देना शुरू कर देते हैं। मेरा ख़्याल है ये एक नामुनासिब तर्ज़ अमल है। एक जेन्युइन सहाफ़ी जिसके लिए ये बिल बनाया गया है और जिसको इस बिल में सहूलियात देने की कोशिश की गई है, यकीन कीजिए कि मैं एक सहाफ़ी हूँ तो मुझे इस बिल से कोई ख़तरा लाहक नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने इस बिल में जो शराइत रखी गई हैं कि एक सहाफ़ी जो है वो ख़बर की तस्दीक करेगा, उस ख़बर को तस्दीक के बाद जो है वो दुरुस्त ख़बर जो है वो लोगों तक पहुँचाएगा, अल्फाज का चुनाव अच्छा रखेगा, तो मेरा ख़्याल है ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो जो भी जर्नलिस्ट सहाफ़त कर रहा है, हर सहाफ़ी की एथिकल वैल्यूज़ जो हैं उसको उसकी पासदारी बहर सूरत करनी ही पड़ती है। अब इस बिल पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो ये हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की एक जो है वो डेफिनेशन दे दी गई है, और ये जो तशरीह इसकी की गई है, जिस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है, उसको करार दिया जा रहा है कि ये आज़ादी इज़हार राय को दबाने की बात हो रही है। तो अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पर कानून साजी और उसकी तशरीह की ज़रूरत जो है वो हमारे आइन में मौजूद थी। ये ज़रूरत जो है वो इसलिए भी थी क्योंकि 2012 का जो बिल है उसको अगर बगौर पढ़ें तो उसमें कहीं पर भी ना तो फेक न्यूज़ के हवाले से कोई बात है और ना ही मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई बात है। तो हर शख्स अपनी ज़ाती एक तशरीह लेकर बैठा हुआ है और वो कहता है कि नहीं जी फेक न्यूज़ तो ये होती है, जो वो समझता है वो फेक न्यूज़ है, जो उसके खिलाफ है वो फेक न्यूज़ है, अगर कोई इख्तिलाफी आवाज़ है तो वो फेक न्यूज़ है। अब वो खबर अगर दुरुस्त भी है तो उसको फेक न्यूज़ करार देना कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, लेकिन अब जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन की एक तशरीह शामिल की गई है, एक डिफाइन किया गया है। तो मेरा ख्याल है इसको पॉजिटिवली इसलिए लेना चाहिए कि डिफाइन कर दिया गया है। इसकी डेफिनेशन के ऊपर किसी को कोई एतराज़ है, जिस तरह से जो है वो एतराज़ उठाया जा रहा है, तो कानून तो कोई भी हरफ आखिर नहीं होता, कानून तो एक लिविंग लाइव डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर आपको किसी कानून पे कोई एतराज़ है तो उस पे तरमीम की और उसके रूल्स के अंदर जो है वो उसमें तब्दीली की गुंजाइश हर लम्हे मौजूद रहती है। यकीन करें कि कोई ऐसे बड़े एतराज़ात नहीं है जिन पर जो है वो किसी भी तरफ से रखी जाए, और ये बिल्कुल भी कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर जो है इस बिल को टोटली मुस्तरद कर दिया जाए। इसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, और उन अच्छी बातों को और उन पॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं उनको नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है इस बिल के हवाले से। जी, मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और वो ये कि जो बात हो रही है उसमें ये कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो बहुत ही कम तनख्वाहों पर काम करने पर मजबूर हैं, रिपोर्टर्स हैं, एनएलई हैं और लोग हैं जो जुड़े हुए हैं प्रिंट मीडिया में भी, और तो मेक श्योर किया गया है कि उनके जो ड्यूज़ हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी बर वक्त उनको मिलें और उनका इस्तेहसाल ना हो। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो पैमरा तरमीमी बिल है, इसके आने से वो जो आम सहाफ़ी है, वो जो मीडिया वर्कर है, उसको इस वक्त धारे में लाया गया है, कानूनी धारे में, आईनी धारे में लाया गया है, क्योंकि इससे पहले कहीं पर भी मीडिया वर्कर्स का कोई तज़किरा नहीं था। इस बिल में तरमीम करके वो मीडिया वर्कर, अब मीडिया वर्कर कौन है? मीडिया वर्कर डीएसएनजी ऑपरेटर है, मीडिया वर्कर टेक्नीशियन है, मीडिया वर्कर एनएलई है, मीडिया वर्कर वो है जो कि किसी भी लाइसेंसी के पे रोल पर है, यानी वो तमाम इदारे जो अपने पास लोगों को
اپوائنٹ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو ان تمام اداروں کے انڈر کام کرنے والے تمام ملازمین, چاہے وہ کوئی گارڈ ہے, وہ میڈیا ورکر ہے اور وہ میڈیا کا جو ہے وہ ملازم ہونے کی وجہ سے اس آئین میں ترمیم کے جو ثمرات ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. اب اس میں ایک بہت بڑی شک جس کا اضافہ کیا گیا ہے اور جو ہمارا تمام صحافیوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ صحافیوں کو جو ہے وہ 4-5 مہینے 6 مہینے جو ہے وہ سیٹ تنخواہ نہیں دیتا, اور پھر وہ تنخواہ بھی نہیں دیتا, اپنے حقوق بھی ادا نہیں کرتا, وہ جو اس کا فرض ہے, جو آئینی قانونی ذمہ داری ہے اس کے اوپر, وہ ادا بھی نہیں کرتا, اور وہ اسٹیٹ سے اربوں کے اشتہارات بھی لے جاتا ہے, اپنی پیمنٹس بھی کلیئر کرا لیتا ہے. تو اسٹیٹ کی ذمہ داری پھر پرائیویٹ میڈیا کو لے کر کہاں پر شروع ہوتی ہے؟ تو یہ ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور ہم اس پر شکر گزار ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کئی ملاقاتوں میں خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں سنا, بلکہ اس کے اوپر وہ تمام سیٹ, وہ تمام ادارے جو اپنے ورکرز کو کئی مہینے تنخواہ نہیں دیتے تھے, ان کی تنخواہوں کو مشروط کر دیا گیا ہے اب کہ اگر کسی میڈیا امپائر کا مالک جو ہے, کسی ادارے کا مالک تنخواہ نہیں دیتا اپنے ملازم کو 2 مہینے تک, تو پھر وہ 60 دن کے بعد اشتہار روکنے کی جو شرط ہے وہ کر دی گئی ہے. تو اشتہارات کو تنخواہوں کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے. اس میں کچھ ہم نے بھی نشاندہی کی تھی کہ اگر اس میں اضافہ کر دیا جائے ان کچھ شکوں کا کہ وہ منیمم ویج جو کہ حکومت کی طرف سے طے کر دی گئی ہے, اب وہ 32,000 ہے, تو وہ 32,000 سیٹ جو ہے وہ پابند ہو, اس کو بھی لائسنس رینیول اور اشتہاروں کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کیا جائے, تاکہ اس سیٹ کو پتا ہو کہ اس نے تنخواہ بھی دینی ہے, اس نے انکریمنٹس بھی لگانے ہیں, اور اس نے جو اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے لیے جو دیگر ان کے فرائض ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. تو یہ چند ہم نے گزارشات مزید جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹری کے سامنے اور انفارمیشن منسٹر کے سامنے رکھی ہیں, اور انہوں نے ہم یقین دہانی کرائی ہے کہ اب جب نیکسٹ جو کنسلٹیشن فیز شروع ہوگا اس میں ان باتوں پر بھی غور کیا جائے گا, عمل کیا جائے گا. بہت شکریہ نیہ جی, بہت عمدہ گفتگو. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ابتدا ہو گئی ہے اس بات کی کہ کیسے فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور یہ جو ایک پورا منظم جھوٹ ہے اس سے نمٹا جائے, تو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ہم اس طرف ایک سٹیپ اور آگے کی طرف جائیں. اور ایک تو ریہیبلیٹیشن ہے ہمارے میڈیا کنزیومرز کی, ری بلڈنگ ہے اس سماج کی. ایگزیکٹلی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سنسنی کی جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ عادت بھی اب آہستہ آہستہ ختم کرنے کی اس کے اندر ایک اور عادت بھی ہے جو کہ اس قانون میں جس حوالے سے کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک معمول کا جو شو ہوگا اس میں ایک وقفہ جو ہوگا وہ 5 منٹ سے زیادہ دورانیے کا نہیں ہوگا, اور پورے شو میں اگر کوئی وقفے کا جو ٹوٹل دورانیہ ہے وہ 10 منٹ سے کم نہیں ہوگا. مطلب اگر 2 وقفے آ رہے ہیں ایک شو میں. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ پیسے لگے ہوں تو زیادہ ریٹنگ ہو اور زیادہ معاملات ہوں تو پھر لاؤڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ 60 منٹ کا شو بتایا جاتا ہے اگر 8 سے 9, کیونکہ یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے, یا 10 سے 11 والا شو, تو وہ ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو وہ 35 منٹ اس کا دورانیہ ہوتا ہے, اور باقی وہ اشتہارات چلتے ہیں. اور بیٹھا ہوا ہے کنزیومر اور وہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اور وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی اور اشتہارات چل رہے ہیں اور پیسہ سیٹ کی جیب میں جا رہا ہے. ہم نے آج بات کی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے فرق کو سمجھنے کی اور اس کو کنٹرول کرنے کی. بہت ساری گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے لیکن پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے کسی منظم جھوٹ, ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈے کے اوپر. بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے.